بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس نشست کا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر یہاں تک کہا جانے لگا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف جائز نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آئیے اس حدیث پاک کا صحیح معنی کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ڈھیر کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، میں نے پانی پیش کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے استدلال کر کے یہ کہا جانے لگا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک بات ابتدائی طور پر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کے برعکس ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کہ یہ حدیث آپ نے سماعت کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اسی طرح کتب احادیث کے اندر ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر کے اندر کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کیا۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کرنا سنت ہے؟ آئیے آپ دوسری طرف کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس کے برعکس حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو تم لوگوں نے اس آدمی کی تصدیق نہیں کرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹھ کر ہی قضاء حاجت پیشاب وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان دونوں احادیث مبارکہ کے اندر بظاہر تعارض ہے، تو یاد رکھیے کہ حضرت سیدہ عائشہ والی روایت جو ابھی آپ نے سماعت کی کہ آپ صرف بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اکثر معمول ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا تھا، اور وہ عذر کون سا تھا؟ تو ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارکہ کے اندر ایک جگہ پہ زخم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بیٹھنا مشکل تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ تو گویا کہ عذر کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور عذر سے کیا ہوا کام جو ہے وہ عام حالات میں سنت نہیں بن سکتا۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا کہ کتب احادیث کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملے گا کہ جس انسان نے دنیا کے اندر یعنی مرد نے ریشم پہنا، آخرت کے اندر اس انسان کے لیے، اس مرد کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا یہ جائز نہیں، جبکہ دوسری حدیث پاک کے اندر اس بات کی بھی صراحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جسم پر خارش لگنے کی وجہ سے ریشم کے لباس پہننے کی اجازت دی تھی۔ تو اب اگر کوئی اس حدیث سے استدلال کرے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا سنت ہے، تو یہ انسان کی علم حدیث سے ناواقفیت کی دلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ عمل اور اس کی یہ تعلیم، اسے سنت کہنا یہ اسے سنت نہیں بنا سکتا۔
تو اسی طریقے سے میرے محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا یہ عذر کی بنا پر تھا، اور اسے عام حالات میں سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا، جبکہ کوئی معقول اور شرعی عذر نہ ہو تو یہ عمل انسان کا سنت نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان صحیح طرح سے اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں سکتا، جبکہ حدیث پاک کے اندر پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بھی بڑا سخت حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ میسج اور پیغام جو ابھی آپ نے سماعت کیا، یہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کا ہر قول، ہر فعل وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔